چلیں جی، کچھ تو ہے، لچک ہی دکھا رہے ہیں نا، اچھی بات ہے، لچک سے ہی کچھ پچک ہوگا اور کام ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال ابھی تو انہوں نے صرف اجازت دی ہے اور ساتھ آج گفتگو میں کہا ہے کہ آپ جا کے بیٹھیں اور اگر وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو بائیکاٹ کر کے آ جائیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہی بات حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو مطالبات ہیں، آج آپ کو پتہ ہے انہوں نے قاضی انور کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے، مشال یوسفزئی اس کی کوارڈینیٹر ہیں، جن کا ذکر اس گفتگو میں ہے جس پہ نوید صاحب ابھی کر رہے تھے. وہ آڈیو چیٹ ہے یا ویڈیو چیٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہی کوارڈینیٹر ہیں. انہی کے ساتھ عمران خان صاحب آج بیٹھے رہے ہیں بڑی دیر، اور پھر انہوں نے پارٹی پہ برہمی کا اظہار کیا کہ ہمارے لوگوں نے اپنے مسنگ پرسنز کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکے. تو انہوں نے مشال سے یہ کہا ہے کہ آپ جائیں قاضی انور کے ساتھ تصویریں لگائیں لوگوں کی، اور یہ جو جن کو صرف 46 کہا جا رہا ہے یہ انسان ہیں، ان کو بتائیں. تو یہی تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ جن 46 کا ذکر کر رہے ہیں ان کے اتے پتے دیں نا، تاکہ گورنمنٹ بتائے آپ کو کہ جی یہ جیل میں ہیں، مسنگ ہے، کیا ہیں، ان کی پوزیشن کیا ہے. اور آپ کو ٹی او آر بتانی ہوں گی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کی سربراہی میں کمیشن بنے، تو کمیشن کے لیے آپ کو ججوں کے نام دینے ہوں گے، اور پھر وہ جائیں گے گورنمنٹ کے پاس اور اس میں جائیں گی کہ کیا شرائط ہوں گی، کیونکہ جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے اس کے مطابق تو گورنمنٹ کی مرضی ہے نا پھر اس رپورٹ کو پبلک کرے نہ کرے. تو آپ کو اپنا مطالبہ تو رکھنا پڑے گا نا. آپ اس کے اندر ہی لچک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جی بڑی مہربانی کر دی ہے، بھاگ جاتے بائیکاٹ کر دیتے. بھائی بار بار یہی تو بات ہو رہی ہے کہ 26 نومبر کے بعد آپ کی مجبوری بنی ہے، آپ ایک ٹائم لینا چاہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ٹرمپ کی آمد موجود ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اسی لیے تو آئے ہیں نا مذاکرات کی ٹیبل پہ. گورنمنٹ اسپیکر سے بھی رات میری بات ہوئی کوئی 1 بجے کے قریب، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے تو جب بھی کہیں گے، جو اب انہوں نے بیان بھی جاری کر دیا ہے کہ میں نے بٹھانا ہے، میرا کردار گورنمنٹ اور اپوزیشن کا نہیں ہے کہ میں نے کس کے ساتھ جانا کس کے ساتھ نہیں جانا. میں یہی چاہوں گا کہ بیٹھیں اور بات کریں. تو ٹھیک ہے، اب اگر پی ٹی آئی کے کل لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، بہت اچھی بات. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لان میں بیٹھیں گے تو ٹیپ نہیں ہوگی. چلیں، انٹیلیجنس کی دنیا میں جب سے اسامہ بن لادن کا کیس ہوا تو ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ اب صرف فیڈ کر دیے جاتے ہیں لفظ، اور آپ جو بات کرتے ہیں جو وہ سننے والے ہیں وہ سن لیتے ہیں اس کے تحت، سیٹلائٹ سسٹم کے تحت، اور یہ سب انٹیلیجنس اداروں کے پاس موجود ہیں. اس کے لیے کوئی آلات کی اب ضرورت نہیں رہی ہے کہ وہ لفظ بھی یہی ہے کہ جو آپ نے بول دیا وہ آپ کا نہیں ہے انٹیلیجنس کی زبان میں. تو عمران خان صاحب کی جب ملاقات ہوگی اپنے ان 5 ہیروں کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے. جے آئی ٹی کے ہیرے بھی تھے 5، یہ بھی آ جائیں، ملاقات کریں، اور سہولت ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ایڈیز کے ساتھ بیٹھیں، ملاقات کریں، اور وہ جا کے پھر گورنمنٹ کے سامنے مطالبہ رکھ دیں. گورنمنٹ ہاں یا نہ تو کرے گی نا. وہ کہے گی کہ آپ کے یہ جو ملٹری ٹرائل کے کیسز ہیں یہ طے ہو چکے ہوئے ہیں، 9 مئی کے اوپر یہ ہے. آج بھی انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دیں مجھے، میرے لوگ ہوئے تو میں معافی مانگ لوں گا. بھائی وہ سی ایم کے پی کی فوٹیج ہی دیکھ لیں آپ کے لوگ روز بیٹھتے ہیں جن کو ہار پہنائے گئے ملٹری سے رہا ہونے کے بعد، تو وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے تو میرے اور آپ کے تھے، کسی کے تو تھے نا جن کو پی ٹی آئی اون کر رہی ہے. تو جو لیڈرز جن کی ویڈیوز موجود ہیں، آڈیو بھی چھوڑ دیں کیونکہ آڈیو پہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ ہیک کی گئی ہے، تو جو ویڈیوز انہوں نے خود جاری کی کہ جناب فلاں جگہ پہنچ جاؤ، جی ایچ کیو آ جاؤ، ہمارے لوگ فلاں منتخب جگہوں پہ پہنچ جائیں، ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں، ہم نے رین سیک کر دیا ہے، ان کے اوپر بھی ہماری عدلیہ، ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو نظر نہیں آئی، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ جوڈیشل کمیشن بنائیں، جو مرضی کریں. بہرحال سلسلہ یہ ہے کہ اچھی بات ہے، اب کل بیٹھیں، اگلے ہفتے بیٹھ جائیں. عرفان صدیقی تو کل تو کراچی تھے، شاید آج بھی کراچی ہیں، وہ بھی آ جائیں گے. ایک ہی فلائٹ پہ آنا ہوتا ہے سب نے، لوگ اٹھ کے ایم کیو ایم کے بھی آ جائیں گے، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ آ جائیں گے. بیٹھیں، بات کریں، بات ہی سے مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ لڑائی جھگڑے اور یہ جو قبضہ کرنے کی کہانی تھی وہ 26 نومبر کو ٹھس ہو چکی ہوئی ہے. ایک اور کسی کا خیال ہے کہ وہ لوگوں کو انگیخت کر لے گا تو کرا لے. جی ایاز صاحب. اچھا، وہ تو خیر نوبت نہیں آنی چاہیے دوبارہ کہ وہ انگیخت کرانے والی، کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں بھگتنا تو اس ملک کو پڑتا ہے. رونق ختم ہوئی بھی تھی دعا سیاست میں، کیونکہ ایک مدت ہو گئی تھی، خاموشی تھی، کوئی آڈیو نہیں آ رہی تھی، کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی. چلیں وہ بیریئر ٹوٹ گیا، دوبارہ ایک آڈیو دھیان کرنا، آڈیو تک ہی ٹھیک ہے، اس پہ بات بھی ہو گئی. نہیں ویڈیو بھی آ جائے گی تو کی فرق پڑنا، رانا صاحب تھے. اور یہ 2-4 دن کی بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہتی. وہ جو جماعت ہے نا، وہ جس کا نام پی ٹی آئی ہے، اس کے لوگ دیکھ کے بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، بس چھوڑیں اس کو. وہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور ایک بات ماننی پڑے گی کہ جس عمران خان کو ہم کہتے تھے کہ سیاست نہیں آتی، وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ کیا کمال کھیل رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ. مطلب وہ گورنمنٹ
بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جی جیسے کہ پی ٹی آئی بیک فٹ پہ چلی گئی جی، چونکہ یہ نہیں دے رہے، ان کا قصور ہے، ایسی کی تیسی کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے، بس ختم ہو گیا سارا. وہ پھر ساری سچویشن چینج ہوگی، وہ سیناریو ہی چینج ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا جی تحریری بھی دے دو، مذاکرات کرو، بیٹھو بات کرو ان سے. اصل میں اس ساری گیم میں میری حکومت بری طرح پھنس چکی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب نکلنا کیسے ہے اس ساری سچویشن. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھول جائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کو آ رہا ہے 20 جنوری کو، اس نے اوتھ لینا ہے نہیں لینا. اوور آل اب دیکھیں انٹرنیشنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے، وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس کی وجہ یہ کہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے آپ نے اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ان کے ساتھ وہ کہیں تعلقات بھی رکھنے ہیں، کہیں بات بھی کرنی ہے، کہیں سے آپ نے کوئی امداد بھی لینی ہے، کہیں وہ آپ نے رول اوور بھی کرانے ہیں کہیں پیسے. تو اسی دنیا میں رہ کے کرنا ہے یہ سارا کچھ. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ رشیا نہیں ہیں کہ آپ ایک آئرن کرٹن میں ہو جائیں گے. آپ نارتھ کوریا نہیں ہیں، آپ پاکستان ہیں. تو جب پاکستان ہے تو ظاہر ہے آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا بھی ہے. آپ نے اپنا جی ایس پی وہ جو سٹیٹس ہے وہ بھی آپ نے برقرار رکھنا ہے. آپ نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات نہیں بگاڑنے اور بھی دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس لیے یہ مذاکرات جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں ان کی کامیابی اس لیے بھی ضروری ہے. اور میں آج بھی آپٹیمسٹ ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ مذاکرات کیونکہ یہ مذاکرات کی ناکامی کا مطلب اس وقت نہیں سمجھ آ رہا لوگوں کو. یہ سمجھ آ جائے گا. بہتر ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں اور اس کے بعد چیزیں ٹریک پہ آ جائیں. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ہمارے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈیول نیشنلٹی لی ہو کہ یہاں سے اٹھ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں. یہ جو سارے لوگ ہیں یہ مطلب آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہتا ہے مذاکرات کر رہے ہیں نہیں کرنے، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں دعا کہ یہ ودن آورز اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور دیکھتے نہیں ہم یہ حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے قوم جسے چاہتی ہے اس کو آنا چاہیے اقتدار. فیصل صاحب دیکھیں صورتحال جو ہے نا بھئی ہے، اٹکی بھی ہے. اب آگے کیا بڑھ رہی ہے؟ اب کسی کو حکومت جو سمجھ رہی تھی کہ وہ شاید لکھ کے نہیں دیں گے، عمران خان نے اب لکھ کے بھی دے دیا. اب کیا کریں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نام بھی بتاؤ کہ کون کون مسنگ ہے، ججز کے نام بھی آپ بتاؤ. بھئی آپ اپنے جسٹس امین کی سربراہی میں کمیشن بنا دینا، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ نام کمیشن میں آ جائیں گے. اب نام پہ کیوں اب نام پہ ضد کریں گے کہ نام کیوں نہیں بتائے مسنگ پرسن کے؟ اسی لیے تو کمیشن بن رہا ہے. اور کمیشن بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ججز کون سے ہونے چاہیے؟ آپ اپنی مرضی کا جج لیا ہے. جسٹس امین سے آئیڈیل جج تو حکومت کو نہیں مل سکتا نا. بنا دیں ان کی سربراہی میں کمیشن. اور یہ بھی ثابت کر دیں کہ 9 مئی جو ہے وہ تحریک انصاف نے کیا تھا. اور اس کا جو کہا جا رہا ہے کہ منصوبہ ساز کون تھا؟ عمران خان تھا. اور کبھی ہم رہا نہیں کریں گے. ہونا چاہیے جو بھی سزا ہے کمیشن یہ دے دے. اس میں جو پھر تو وہ یہ جو کمیشن بنے گا یہ تو عمران خان کی خواہش پر اور عمران خان کی فرمائش پر اور ان کے مطالبے پہ بن رہا ہے نا. تو اس کمیشن کی جو سفارشات ہوں گی اس پر بھی عمران خان کو یا تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ تو بہت آئیڈیل موقع ہے نا حکومت کے پاس. اس اپرچونٹی کو حکومت کیوں ضائع کر رہی ہے؟ کمیشن بنائے 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں جو ہے وہ رپورٹ دے دے کہ بھائی 9 مئی کے یہ لوگ ملوث ہیں، منصوبہ ساز جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ عمران خان ہے. گیم ختم ہو گیا. پرابلم کیا ہے؟ ٹینشن کس بات کی ہے؟ کر دیں آپ یہ کام. باقی جو اسیران کو جو رہائی کرنے کا معاملہ ہے وہ کمیشن میں ہی بول دیں کہ بھئی وہ جو اسیران ہیں ان کو جو ہے رہا نہیں کیا جا سکتا. وہ سب جو ہیں دہشت گردی میں انوالو تھے. بلکہ کمیشن یہ بھی سفارش کر دے کہ جن کو معافی دی گئی ہے ان کی معافی کو بھی منسوخ کیا جائے اور ان کو بھی جو ہے گرفتار کر دیں آپ. کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ٹینشن کس چیز کی ہے؟ ٹینشن یہ ہے کہ یہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے ان کے لیے اور خطرناک ہو گیا ہے. اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جیل سے باہر وہ کم خطرناک تھا. جیل وہ کہتا تھا کہ میں جیل جاؤں گا تو تمہارے لیے